ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضی وسبیلہ الذی اصطفیٰ ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدیہ والوصول الیہ فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من البلاء والعطاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد المصطفى أحمد المجتبى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. لیتفقہوا فی الدین. محترم و معزز بزرگان و عزیزان، نماز جمعۃ المبارک کے خطبہ اولیٰ میں حسب سابق مختصر سا درس فقہ ماہ مقدس رمضان المبارک گزشتہ جمعہ کو نیت روزہ کے حوالہ سے عرض کیا تھا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت جب تک خالص نہ ہو اس وقت تک عبادت قابل قبول نہیں ہے. اور تمام فقہا مراجع اعظام نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ نیت میں دوام ہونا چاہیے، استقرار ہونا چاہیے، نیت ہمیشہ کے لیے قائم ہونا چاہیے، اس میں ذرا برابر بھی خلل واقع نہ ہو. یعنی آپ صبح صادق سے لے کر رات تک وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک جب سورج غروب ہوتا ہے اور اس کے بعد مشرق سے ایک سیاہی اٹھتی ہے جو نصف آسمان تک پہنچے، وہ لیل کا وقت ہے. اور یہ پروسیس تقریباً غروب آفتاب کے 10 منٹ بعد مکمل ہوتا ہے. 10 منٹ اس پہ لگتے ہیں کہ آپ اس لیل میں داخل ہوتے ہیں. اور الی اللیل انتہائی غایت رات تک ہے، یعنی روزہ آپ نے مکمل کرنا ہے رات تک. صبح صادق سے لے کر رات تک ان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا جو عام دنوں میں آپ کے لیے جائز ہیں روزہ ہے. اطاعت پروردگار کے لیے، خوشنودی خداوند قدوس کے لیے، رضائے رب العزت کے لیے آپ یہ عمل بجا لاتے ہیں. اس عمل کا نام روزہ ہے. اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دوام ہونا چاہیے. نیت میں خلل واقع نہ ہو. مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی چیز کھانے پینے کی آ جاتی ہے اور ہم دل میں یہ سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں کاش کہ مجھے روزہ نہ ہوتا،
تو میں ان نعمات خداوندی سے استفادہ کرتا۔ فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے روزے کی قضا بجا لائی جائے۔ اتنی شدت ہے، اتنا سخت ترین حکم ہے، یعنی آپ کی نیت میں ذرا برابر بھی خلل واقع نہ ہو۔ اسی طرح کوئی بھی عبادت ہے اور اس عبادت میں ریا کا عنصر آ جاتا ہے یا کوئی اور اس میں چیز ایڈ ہو جاتی ہے، فرمایا وہ عبادت خالص عبادت نہیں رہتی، للہیت والی وہ عبادت نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے میرے امر کی اطاعت ہو، میرے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے۔ یہاں پر ایک اہم ترین نقطے کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ ایسے مریض، ایسے بزرگ، ایسے ضعیف العمر افراد جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، شریعت کہتی ہے کہ وہ روزہ قطعاً نہ رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو روزہ رکھنا ہے حتماً، چاہے وہ آدھا دن جو زوال آفتاب کے بعد ہے، وہ مشکل ترین جو ہے وہ لمحات ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ایمبولینس میں لے کے جانا پڑتا ہے، لیکن وہ بضد ہوتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، روزہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ بزرگان کے لیے یہ بہت زیادہ متوجہ ہونے کا والا امر ہے۔ فرمایا شریعت مقدسہ میں وہ عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرے میں ہمت نہیں ہے، تیرے پاس عذر شرعی ہے، تیرے اوپر لا یکلف اللہ الا وسعہا، اللہ رب العزت کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی وہ کیپیسٹی رکھتا ہے، جتنی قدرت رکھتا ہے، اللہ نے جبلت میں اور فطرت میں وہ چیز ودیت کر دی ہے، اس کے مطابق تکلیف شرعی عائد کی گئی ہے۔ اب اگر وہ روزہ رکھتا ہے، فرمایا یہ معصیت کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اصل اللہ چاہتا ہے میرے امر کی اطاعت ہو، میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہاں کرنا ہے، فرمایا جہاں سے منع کیا ہے وہاں سے رک جانا ہے۔ اور اطاعت رسول بھی اسی چیز کا نام ہے، جو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، وما نہاکم، جس سے وہ روکے پس تم رک جاؤ، یہ اطاعت الرسول ہے۔ اور لیکن اگر وہ منہ میں ڈالی، چبا رہا تھا، ابھی اس کو نگلا نہیں ہے اور یاد آ گیا کہ میں تو روزے سے ہوں، حکم ہے وہیں پہ سب کچھ منہ سے نکال دے۔ اگر آپ کہیں کہ میں بھول کے کھا رہا تھا اور نگل لے تو روزہ باطل ہے، اور عمدن ایسا کرے گا تو کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، لیکن سہون کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بھول چوک جو ہے شریعت مقدسہ میں معاف ہے، اگر عمدن کرے گا تو اس کے لیے جائز نہیں، چاہے آدھی چیز ہو یا غیر عادی چیز ہو۔ مثال کے طور پر غیر عادی چیز، ہم ڈسٹ کھاتے نہیں ہیں، دھوڑ دھپا ہم کھاتے نہیں ہیں، یہ غیر عادی چیز ہے، لیکن اگر ہم اس کو بھی حلق میں اتار لیں تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں انجیکشن کروانا مکروہات میں ہے، اور ایسے انجیکشن کہ جو غذائیت فراہم کرتے ہیں، وٹامنز اس میں ہوتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ پین کلر ہو یا مثال کے طور پر آج کل کورونا کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، وہ انجیکشن ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور بیماری کا جو ہے وہ ویکسین لگوا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالت روزہ میں آپ وہ انجیکشن کروا سکتے ہیں، اور وہ ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں جو آپ کے جو ہے غذائیت آپ کو فراہم نہیں کرتی، جس میں وٹامنز موجود نہیں۔ اسی طرح اگر حالت روزہ میں آنکھ میں دوا ڈالتا ہے، ناک میں دوا ڈالتا ہے، یا منہ میں دوا ڈالتا ہے جو حلق تک نہیں پہنچتی، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ حلق تک اس کا ذائقہ پہنچ جائے تو مکروہات میں آتا ہے، پھر بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور روزے کی حالت میں اگر وہ کوک ہے، شیف ہے، کھانا تیار کر رہا ہے، اور وہ ٹیسٹ لینا چاہتا ہے کہ آیا اس میں نمک مرچ پورا ہے یا
نہیں ہے. فرمایا وہ زبان پہ لگا کر اس کو چکھ سکتا ہے, اس کا ٹیسٹ لے سکتا ہے اور اس کے بعد تھوک دے, کوئی حرج نہیں ہے. خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ گھر میں کھانا پکانا کرتی ہیں اور وہ اگر نمک مرچ مسالے چیک کرنا چاہتی ہیں تو زبان پہ اس کا ٹیسٹ حاصل کر سکتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کو تھوک دیں تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح پرندوں کے لیے, بچوں کے لیے تھوڑی سی غذا یا ٹکڑے چبا کر ان کو نرم کر کے پرندوں کے منہ میں دے دینا یا بچوں کے منہ میں دے دینا, اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, البتہ اس کو وہ تھوک دے. اور اسی طرح حالت روزہ میں بار بار کلی کرنا یا غرارے کرنا یہ مکروہات میں ہے, اور اگر اندیشہ ہو کہ غرارے کرنے سے یا بار بار کلیاں کرنے سے پانی کا قطرہ حلق سے اتر جائے گا تو پھر جائز نہیں ہے, لیکن مکروہات میں ہے, بہتر ہے اس سے بھی گریز کیا جائے. حالت روزہ میں مسواک کرنا یا برش کرنا یہ مباح ہے. کب؟ جب اس کا ذائقہ حلق تک نہ جائے. اگر حلق تک جائے گا تو مکروہات میں آئے گا, پھر بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. البتہ مسواک آپ نے منہ میں ڈالا, اس کو ایسا ایسا آپ کر رہے ہیں, باہر جب نکالیں تو دوبارہ منہ میں نہ لے جائیں, چونکہ باہر کی نمی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. ایک مرتبہ منہ میں پیش کر رہے ہیں, برش لے لیتے ہیں یا مسواک لے لیتے ہیں, ایسا ایسا آپ کرتے رہتے ہیں, اور ایک ہی مرتبہ کرنے کے بعد باہر نکالیں پھر دوبارہ منہ میں نہ لے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. خالق کائنات ہم سب کو تفقہ فی الدین کرنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.